اللہ علیہ یہ باب لائے ہیں اور اس کا عنوان قائم کیا ہے کہ عورتوں کا نماز عید کے لیے نکلنا کیا حکم ہے۔ پہلے تھوڑا سا مسئلہ سمجھنے کے قابل ہے کہ عید کی نماز کے لیے نکلنے کے لیے دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ نماز عید جو ہوگی وہ مسجد میں ہوگی یا عیدگاہ کے اندر ہوگی۔ نماز عید عیدگاہ کے اندر ہوگی یا مسجد کے اندر ہوگی۔ اگر نماز عید عیدگاہ کے اندر ہے تو اس کے اندر اگر منع ہوگا تو سب کے لیے منع ہے، اور اگر منع نہیں ہے تو پھر تھوڑا سا اس کے اندر مسئلہ ہے سمجھنے کے قابل۔ اور اگر مسئلہ یہ ہے کہ عید کی نماز مسجد کے اندر ہو رہی ہے اور خواتین نے بھی پڑھی ہے تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ خواتین شامل ہوں گی جو مسجد کے اندر جانے کے قابل ہوں گی، باقی کوئی آ نہیں سکتا۔ کسی خاتون کو مسجد کے اندر آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ اگر عیدین کے لیے مسجد کے علاوہ کوئی اور جگہ ہے تو یہاں روایت کے اندر یہ آیا کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے زمانے میں جوان عورتیں بھی جاتی تھیں، بوڑھی بھی جاتی تھی، اور حیض والی عورتیں بھی جاتی تھی۔ وہ جا کر نماز عید ادا کے اندر گاہ میں پہنچتی۔ جو حیض والی ہوتی تھی وہ نماز نہیں پڑھتی تھی، وہ ایک طرف بیٹھ جاتی تھی۔ جب وہ نماز عید ہو جاتی تھی تو پھر وہ آ کر دعا میں شامل ہو جاتی تھی، اس لیے کہ عیدگاہ کے اندر جہاں نماز ہو رہی ہوتی وہ مسجد ہوتی نہیں، اس لیے ان کا حاضر ہونا کوئی گناہ نہیں۔ اور اگر مسجد کے اندر ہو تو پھر تو ان کا علیحدہ ہونا ضروری ہے۔ فرمایا کہ اس دور کے اندر کیا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آج کے دور میں عورتوں کا عید کے نماز کے لیے نکلنا مکروہ ہے۔ انہوں نے فرمایا اگر کوئی عورت نکلنا بھی چاہتی ہے تو اس کو چاہیے کہ ایسے بناؤ سنگار کے ساتھ نہ نکلے کہ جس کے ساتھ اس کا حسن اتنا نمایاں ہو کہ لوگوں کی نماز کی طرف توجہ کم ہو اور اس کی طرف زیادہ ہو۔ اگر ایسی صورتحال نہیں کرتی تو اس کے خاوند کو چاہیے کہ اس کو روک دے، اور اگر وہ خاوند سے اس بات پر بھی نہیں رکتی اور وہ تیار ہو جاتی ہے اور وہ جاتی ہے، اولاً تو چاہیے کہ خاوند روکے، اور اگر وہ نہیں روک سکتا تو اس کو چاہیے کہ میلے کچیلے کپڑوں میں جانے دے۔ اگر اس سے بھی نہیں روک سکتا، وہ حسن و جمال کے ساتھ جانا چاہتی ہے، تو فرمایا خاوند کے لیے یہ ہے کہ ان یمنعها عن الخروج، اس کو نماز عید پڑھنے کی بالکل اجازت نہ ہو۔ اس سے کیا مطلب ہے؟ فرمایا ایسے لباس کے ساتھ خواتین نہ آئیں کہ جو کہ کیا ہے جسم کو نظر آئے۔ مراد کیا ہے کہ ایسا کپڑا ہو کہ جس کے اندر وہ آئیں، وہ آ کر اگر نماز عید ادا کریں کہ جس کے ساتھ ان کا جسم نظر نہ آئے اور ان کے جسم کا کوئی حصہ نظر نہ آئے، اتنا بڑا کھلا کپڑا ہے، وہ آ کر نماز عید کے لیے پہنچتے ہیں، تو ایسی صورتحال میں گنجائش۔ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں اگر رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دیکھ لیتے اس دور کو، اماں جی فرما رہی اس زمانے میں، اس دور میں دیکھ لیتے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام بالکل عورتوں کو مسجد سے روک لیتے، جیسا کہ بنی اسرائیل کی عورتوں کو اللہ تعالیٰ نے روک دیا تھا کہ تم عبادت خانے میں نہ جائے۔ اور روایت کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں۔ اب آیا کہ فتویٰ کس مسئلے پر ہوگا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے دو روایتیں ہیں، ایک روایت اجازت کی ہے اور ایک روایت منع کی۔ پہلے انہوں نے اجازت دی اور بعد میں انہوں نے منع فرمایا ہے۔ اب اس بات پر ہوگا کہ اگر
خواتین کے جانے سے وہاں پر ان کو کوئی ہوتا ہے مسلکی فائدہ، اور ان کے آنے جانے میں عورتوں کو کسی قسم کی پردے کے پریشانی نہیں ہوتی تو ان کو جانے کی اجازت ہے۔ اور اگر مسلکی طور پہ فائدہ بھی نہیں ہوتا اور ان کو جاتے آتے ہوئے خواتین کو راستے میں رش کا بھی خطرہ ہے کہ غیر مردوں سے اختلاط ہوگا، تو ایسی صورتحال میں حکم یہ ہے کہ ایسی صورتحال کے اندر عورتیں اپنے آپ کو روک لیں۔ ایک روایت میں ہے کہ رحمت دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بڑی چادر پہن لیں، جو بڑی چادر ہو یعنی ایسی ہو کہ محسوس بھی نہ ہو کہ یہ جوان عورت ہے کہ بوڑھی ہے۔ ایک خاتون نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی عورت کے پاس علم یکن لہا جلباب، اس کے پاس ہو ہی نہیں کپڑا، اتنی بڑی چادر نہ ہو، تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ اختہا من جلبابہا، اپنی بہن سے مانگ لے اور مانگ کے چلی جائے، مانگ کر چلی جائے اور وہاں پر جا کر نماز ادا کر لے۔ اور اگر یعنی کوئی رکاوٹ کوئی نہیں ہے اور ان کے آنے جانے کا راستہ بھی ایسا محفوظ ہے کہ جس میں ان کو کسی قسم کی تکلیف بھی نہیں ہے، تو پھر ان کو جب سب خواتین جا رہی ہیں اور ان کے رکنے کا بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے اور ان کا اپنا ماحول ہے، اس ماحول کے اندر وہ بیٹھتی ہیں اور امام کے پیچھے وہ نماز ادا کرتی ہیں، پردے کا بہت اچھا ماحول ہے۔ اگر وہ ایسی صورتحال میں اور خاتون بغیر کسی وجہ کے رکتی ہیں تو ان کے لیے اجازت نہیں ہے کہ رکیں، بلکہ ان کو چاہیے کہ عیدگاہ کے اندر پہنچیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق